آج ہم لوگ پھر پڑھیں گے سبق نمبر 7 سے برسات. یہ نظم ہے اسماعیل میرٹھی کی، تیسری جماعت ابتدائی اردو. وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا. یہ کالی کالی گھٹا جس کو بادل بولتے ہیں، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا. گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، گھٹا بولتے ہیں بادل کو، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی. گھٹا آن کر میہ جو برسا، میہ مطلب برسات، بارش، پانی. تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمین سبزے سے لہلہانے لگے، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگے. جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل. ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے. ہزاروں پھدکنے لگے جانور نکل آئے، گویا کہ مٹی کے پر. جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن. بن بولتے ہیں جنگل کو. یہ وہ دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا. اسماعیل میرٹھی. سنسناہٹ یا ایسی آواز جو ہوا کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے. سن سن. میہ بارش کو کہتے ہیں. لہلانا سبزے یا درختوں کی ڈالیوں کا ہوا سے ہلنا، لہرانا، جھومنا. پر نکلنا یعنی کہ اڑنے کے قابل ہونا. چٹیل میدان وہ میدان جہاں کوئی درخت یا ہریالی نہ ہو. ماجرا بولتے ہیں واقعہ یا قصہ کو. اب غور کرنے کی بات کو ہم دیکھتے ہیں. غور کرنے کی برسات سے کسان کو کئی فائدے ہوتے ہیں. فصل لہلہا اٹھتی ہے، اناج پیدا ہوتا ہے اور پھل پھول نکل آتے ہیں. نکل آئے گویا کہ مٹی کے پر. یہاں پر زمین پر پھدکتے ہوئے پرندوں اور جانوروں کو شاعر نے مٹی کے پر نکلنے آنا کہا ہے. اس نظم میں آہٹ اور سنسناہٹ دو لفظ آئے ہیں. ایسے ہی کچھ اور الفاظ بھی آپ بولتے ہیں، جیسے کہ بھنبھناہٹ، کھڑکھڑاہٹ، سرسرانا وغیرہ. اپنے استاد سے ان لفظوں کے معنی معلوم کیجیے. گھٹا کا رنگ کیسا ہے؟ کالی ہے. تو اسی طریقے سے یہ سارے کے جواب دینے ہیں. گھٹا کے آنے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ بے جان مٹی میں جان کس وجہ سے آئی؟ برسات سے کسان کو کیا فائدہ ہوا؟ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے. ایسے آپ کیا سمجھتے ہیں برسات کی وجہ سے جنگل کیسا ہو گیا؟ ان مصروں کو صحیح لفظ سے پُر کرنا ہے. گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، تو اسی طریقے سے اس کو بھرنا ہے. نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں جو اسم ہے ان کے گرد دائرہ بنانا ہے. یہاں پہ گھٹا، پیڑ، کالی، آنا، ہوا. تو یہ پیڑ یہ بھی جو ہے کہ اسم ہے. پیڑ. جنگل یہ بھی اسم ہے. نظم کے مطابق ہر شعر کو مکمل کرنا ہے. یہاں پہ نظم میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے گرد دائرہ بنائیے. جیسے کہ کالی گھٹا ہے، کالی گھٹا ہے نا، عجب سبزے درخت پیڑ پودے. اسی طریقے سے آپ کو دائرہ کھینچ دینا. مثال کے مطابق نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو صحیح جوڑ بنائیے. یہاں پہ اس نظم میں لفظ بے جان آیا ہے جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. اس کا مطلب ہے مردہ یا مرا ہوا. اسی طرح نیچے لکھے ہوئے لفظوں میں بے لگا کر لفظ بے نام ہے نا، بیکار، بے صبر، بے سود، بے سہارا. خاکے میں دیے ہوئے حروف کو تلاش کر کے تصویروں کے نام لکھیے. تو یہ مولی ہے، یہ گیند ہے، یہ بطخ ہے، یہ تتلی ہے، یہ سورج مکھی ہے اور یہ مچھلی ہے. تو ان میں سے جو ہے کہ تلاش کرنا ہے. جیسے کہ مولی، تو میم واو لام، یہ مولی. یہ یہاں سے ہو جائے گا تتلی. تتلی.
दायरों में 4 फलों के नाम बेतरतीब हरूफ की सूरत में दिए गए हैं, इन्हें तलाश करके लिखना है ना। तो ये नज़्म बरसात, वो देखो ठीक काली काली बादल, ये नज़्म आपको कैसा लगा इस्माइल मेरठी की, आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ समझना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक कि आप हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।